بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ روزانہ رات کو دودھ کا گلاس پینے سے آپ کا رنگ ہمیشہ صاف رہے گا، بڑھاپا بھی جلدی نہیں آئے گا اور ہڈیاں بھی ہمیشہ طاقتور رہیں گی۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت کبھی خراب نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیزیں کھانے سے قبل روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم گرم کر کے پی لو، اس سے بخار اتر جاتا ہے۔ بکری کا دودھ جسمانی طاقت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ بدنما داغ دور کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس مکس کرو اور اس سے داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ نزلہ اور زکام سے پریشان ہیں تو جوشاندہ پی لیں اور ادرک کا قہوہ پی لیں، اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلے کھایا کریں۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کچی روٹی کھانے سے معدے میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ گنے کا رس صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو گنے کا رس 2 گھونٹ پی لو، فوراً ہچکی رک جائے گی۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال کرو، کھانا خراب نہیں کرے گا۔ ادرک نظام ہاضمہ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، اس سے جسم کو طاقت ملے گی۔ نمکین اونٹ کا گوشت بنا کر کھانے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دماغ سن ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہاری موت قریب ہے۔ 3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتی: آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جایا کریں۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے، کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہتا ہے اس کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے بڑوں کے حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن کا مسئلہ ہو تو کھیرے کے سلائڈ بنا کر چند منٹ آنکھوں پر رکھیں، فوری آرام ملے گا۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں زیادہ قطرے عرق گلاب ڈالیں، کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی۔ صبح نہار منہ 30 منٹ چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کھیرے کی سلاد لازمی استعمال کرو، موٹاپے سے محفوظ رہو گے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ آج ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور، کیلا اور بھنے چنے کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کے دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ انسانی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید اور اہم ہے۔ آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو لہسن میں سرسوں کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں، جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس زیادہ پئیں، چند دن میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے بڑھاپے تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔
دبلے پتلے لوگ نہار منہ ابلے ہوئے آلو کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ پٹھے کمزوری کا شکار ہیں تو روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ لیموں کا رس نیم گرم پانی سے لیں، لٹکا ہوا پیٹ اندر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دکھ اور خوشی تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، مگر اصل انسان وہی ہے جو کہے الحمدللہ۔ مدینہ کے زیادہ تر لوگ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انحصار کرتے تھے۔ 1/3 لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیتے تھے، 1/3 کا وہ قرض چکاتے تھے اور 1/3 کو ماہانہ مشاہرہ بھیجتے تھے۔ یہی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے غلاموں کے درمیان ہوتے تو لباس اور حلیے کی سادگی کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے۔ سبز چائے میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کریں، اس سے نزلہ، زکام، گلا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین سبزی ہے، کیونکہ کریلے میں انسولین کی اچھی خاصی مقدار قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پانی زیادہ پئیں، جلن دور ہو جائے گی۔ ہاتھ منہ سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد میں ادرک اور لیموں کا رس شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے اور زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ بغیر چینی کی چائے پینے سے دماغی تھکن بھی دور ہوتی ہے اور موٹاپے میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو جسم پر ناریل کا تیل لگاؤ، خارش دور ہو جائے گی۔ بچوں کو کھانسی کی شکایت ہو تو شہد میں کالی مرچ ملا کر دن میں 2 بار استعمال کروائیں۔ ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک خادم رکھا تھا، ایک دن وہ کام پر نہ آیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ خادم شوق اور دل جمعی کے ساتھ کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے، جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا، اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ خادم نے اب بھی خاموشی اختیار کی۔ مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور جب میں کمی کر رہا ہوں تو پھر بھی خاموش ہو کیوں؟ خادم نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو ماں اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تلسی کے پتے پانی میں ابال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جائے گا۔ سال میں 1 بار لکڑی کی بنی ہوئی تمام اشیاء کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ نہار پیٹ املی کا شربت پینے سے موٹی عورت جلدی دبلی ہو جاتی ہے۔ اگر ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو لیموں کا رس پانی نکال کر اس میں آدھا چمچ سوڈا ڈالیں اور ہاتھ دھو ڈالیں۔ پیشاب اگر ہلکے پیلے رنگ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کی ذہنی طور پر آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھی ڈنگ نہیں مارے گی۔ صحت کی قدر وہی انسان کرتا ہے جو بیماری سے گزرا ہو، کیونکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات سب سے اونچی آواز بن جاتی ہے، خاص طور پر جب آپ کا ظرف بول رہا ہو۔ ماہواری آنے میں پرابلم ہو تو کیکر کی گوند اتار کر دودھ کے ساتھ پی لیں۔ جو میاں بیوی جڑواں بچے پیدا کرنے کے خواہاں ہیں وہ کیلے کا ملک شیک زیادہ پیا کریں، ایک ایسی چھوٹی سی چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کھانے کے بعد چٹکی بھر سونف منہ میں ڈال لی۔ ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال لی جائے تو وہ بچوں اور بڑوں دونوں ہی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ سونف کا عموماً استعمال معدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور نظام انہضام کو قوی بناتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک
سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ روزانہ مصری اور سونف کو پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ پئیں۔ ایسا کرنے سے جب بھی آپ کے ذہن پر دباؤ پڑے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے کھانوں میں گاجر، مولی اور سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ان کو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ پنیر گردوں کی طرح ہوتا ہے۔ پنیر کا استعمال کرنے سے آپ کو کبھی گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کپڑوں سے بدبو دور کرنا چاہتے ہیں تو کینو یا مالٹے کے چھلکے کاٹ کر خشک کر لیں اور انہیں الماری میں رکھ دیں، کپڑوں سے خوشبو آنے لگے گی۔